نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اس کے بارے میں کیس بھی سماعت ہوئی اور اس کے دوران پہلے میں عرض کر دوں کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ انہوں نے کیوں یہ تسلیم نہیں کیا۔ ہماری جانب سے، بہت سے دوستوں کی جانب سے فل کورٹ کی استدعا تھی، اور پچھلی دفعہ چیف جسٹس صاحب نے یہ اندیا بھی دیا تھا۔ اب آ چکا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت ایک اپیل کی گنجائش ہے ٹو اے لارجر بینچ۔ اب میں نے کم از کم اپنا اور احمد حسین صاحب، جو خواجہ احمد حسین صاحب جو میرے وکیل ہیں، ہماری جانب سے یہ سوچ تھی کہ یہ 6 ججز کا بینچ ہے، بڑے معتبر ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی، اور ہماری اپنے لحاظ سے کیلکولیشن کے مطابق گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ کورٹ نے کہ پہلا فیصلہ اگر سخت بھی آ جائے گا تو اپیل میں دیگر ججز کو بٹھا کے اور ہم نرم کرا لیں۔ ہمیں تاخیر بھی نہیں چاہیے اس میں، اور اس بینچ پہ سپریم کورٹ کے بہترین ججز بیٹھے ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ میں وہ کہتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے ضروری، پر چیف جسٹس صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن باقی جج صاحبان جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگلی، بڑی شدت اور قوت کے ساتھ عدالتوں کو انٹیلیجنس ایجنسی سے مبرہ رکھنا چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی ججز کی امور میں اور کام میں اور زندگی میں مداخلت نہ کر سکتے۔ اب یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی اب شک رہ ہی نہیں گیا جب 6 جج سپریم کورٹ کے اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو انہوں نے فل کورٹ میٹنگ کی جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہو گئے، باقی 6 جمع حسن گل اورنگزیب صاحب وہ تو ایک طرف تھے، وہ 7 اس انٹرفیئرنس کے خلاف تھے۔ اب چیف جسٹس جو معاونت کر دیتے تھے، ہماری نگاہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو مقاصد ہیں ان کے کہے ان کہے وہ کر جاتے تھے، اور انہوں نے بہت مقدمات کو تاخیر بھی کی، لمبی تاریخیں دی، اور ایک جماعت کو کوئی ریلیف نہیں دی۔ اب وہ بھی شامل ہو گئے، اب 8 کے 8 جج اس ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہوتی ہے۔ اب اگر مداخلت ہوتی ہے، اگر 8 جج ایک پورا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے، اور ہمارے ماتحت ججوں پہ بھی ہوئی ہے، واقعات دیتے ہیں، واقعات، تو جو تجاویز آج سپریم کورٹ نے منگائی ہیں اس کے بارے میں میں ان کے بارے میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ ہماری تجویز پہلی ہوگی کہ جو نام لیے گئے ہیں 6 ججوں کے خط میں، اور جو نام دیے گئے ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خط میں، وہ نام تو آشکار ہو گئے، ان افسروں پہ پہلے ٹرائل کریں، کیونکہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تو آپ جتنا مرضی آپ بنا لیں چارٹر آف ڈیموکریسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے جیسے کہا، کلچر آف ڈیوینس چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے ضرورت ہے
کہ محاسبہ ہو ان کا جن کے نام لیے گئے، وہ بے نقاب بھی ہوں۔ اس کے بعد ججز نے پروپوزلز منگائے کہ آپ سب جتنے وکلاء تھے وہاں، بار ایسوسیشنز کے بھی نمائندہ وکلاء تھے، بار کاؤنسلز کے بھی نمائندہ وکلاء تھے، اور کچھ میرے جیسے تھے جنہوں نے اپنے نام سے خود پٹیشنر بن کے درخواست دے رکھی۔ اب میں نے پٹیشنر بن کے درخواست کیوں دے رکھی تھی؟ کیونکہ ذرا دشوار تھا اس وقت کوئی سائل ملنا، تو میں خود ہی سائل بن گیا، اور خواجہ احمد حسین صاحب میرے وکیل ہیں۔ اس سے پہلے میرے بڑے معتبر وکیل لطیف کھوسا صاحب ہیں، وہ 2 ملٹری کورٹس کو چیلنج جو کیا ہے میں نے، اور دوسرا جو چیلنج کیا ہے یہ ڈس اپیئرنس، گمشدگیوں کو۔ آج تاریخ پڑ گئی ہے 7 تاریخ، میں اس لیے بھی نہیں چاہتا تھا کہ لارجر بینچ فل کورٹ کے بینچ میں چلے جائیں تو اس سے اور تاخیر ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر آپ سب ججوں کو بلانا شروع کر دیں سب اسٹیشن سے تو اور یہ ہمارے لیے ایک موضوع اور اچھا بینچ ہے، اور اگر ہمارے خلاف ہوئی تو اپیل کرنے کا حق تو ہمارے پاس ہوگا ہی، تو ہمیں 2 مواقع مل جائیں گے۔ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر حکومت کو دشواری اور مشکل بنے گی ایسے ججز کو ان کی باقاعدہ سوچ اور نیک نیتی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو 5 ججز نے ملٹری کورٹس کو ختم کیا۔ جی صاحب، آپ سینئر وکیل ہیں، چیف جسٹس قاضی قاعدہ صاحب کے بننے کے بعد 1 سال میں سپریم کورٹ میں مقدمات 4,500 بڑھ گئے ہیں، تو کیا سیاسی مقدمات کے چکر میں عوامی مقدمات جو ہیں وہ بے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے قاضی قاعدہ صاحب سے کیا مطالبہ، کیا مشورہ؟ نہیں، مشورہ میں آپ کو ایک دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو ڈبہ ہوتا ہے جہاں جا کے آپ رجسٹر کراتے ہو اپنی پٹیشن، وہ آپ جس دفتر میں جاتے ہو اس میں ڈبہ، لاہور ہائی کورٹ میں ڈبہ لگا، جس طرح وہ پوسٹ کا ہوتا تھا ڈاک خانے کا ریسیو کرنے والا لال، اس میں ایک اوپننگ ہوتی تھی جس میں آپ خط ڈال دیتے۔ اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے مکھی کاٹ گئی ہے تو میں عدالت میں جا کے ڈبے میں ڈال دوں، پوسٹ باکس وہ ہر بندہ سمجھتا ہے میں عدالت میں جا کے ڈبے میں ڈال دوں۔ میری سائیکل پنکچر ہو گئی ہے جس کا کیل جس کے گھر کے باہر ہوئی ہے، اس کے خلاف میں مقدمہ کر دوں اور ڈال دوں۔ ہم لیٹیگیشن میں بھی بہت تیز ہو گئے، پر اس کو مینیج کرنا یقیناً چیف جسٹس کا کام ہے، اور چیف جسٹس کو یہ دیکھنا چاہیے، ایک بینچ ایسا بنانا چاہیے کہ کوئی اٹھ کے آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر عدت پہ جنرلی عدت پہ کے دوران نکاح کر لو تو اس کی سزا ہے۔ بھائی یہ کیا کیس ہے، یہ کیس کیا ہے؟ یہ اس طرح کی جو بالکل بیہودہ پٹیشن ہیں اور درخواستیں ہیں، ان پہ سپریم کورٹ کو جرمانہ لگانا چاہیے۔ اچھا بیشر صاحب، ایک طرف سیاسی ماحول گرم ہے، آپ قانوندان کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں، تو کیا حکومت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی سازشی کے لیے کردار ادا کریں گے، خاص طور پہ زرداری صاحب اور عمران خان کی کوئی پلاننگ ہے؟ تھوڑی سی رہ گئی بلکہ اس کے ساتھ ہی بتا رہے علی محمد بھی کہہ کے پیپلز پارٹی بھی میدان میں آئے، صرف نون لیگ نہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے نہ رہے، سیاسی مذاکرات کرنے ہیں تو وہ بھی شامل ہو۔ دیکھیں، میرے خیال میں جو سیاسی مذاکرات اگر ہونے، جو شہباز شریف کرے گا خان کے ساتھ، یا شہباز شریف کرے گا
گوہر علی خان کے ساتھ. اب خان اندر پڑا اور جو وہ کرے گا آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو ان کے ساتھ کسی کے، یا وہ کرے گا احسن اقبال شبلی فراز کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، اور ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ کوئی مذاکرات اگر کہیں ہو سکتے ہیں تو مین ان جیل ود مین آن ہارس مین، یا قیدی اور گھڑ سوار. بڑی اچھی بات کی آپ نے. کیا قیدی اور گھڑ سوار کے مذاکرات ہونے چاہیے؟ نہیں کو قیدی، یہ تو قیدی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور گھڑ سوار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم تو اس میں کوئی نہیں کہہ سکتے. وہ مذاکرات فروٹفل ہوں گے؟ فروٹفل وہ ہوں گے ہی جب